معزز ناظرین کرام، کائنات کے اندر آپ کو کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، یا جسے آپ کے امتی ہونے یا آپ کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ تو بات یہ ہے، کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانا، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے، یا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنے 23 سالہ دور نبوت کے اندر اس کو منانے کا حکم دیا، صحابہ کو ترغیب دی، یا آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے نواسے، اسی طرح خلفائے راشدین یعنی 30 سالہ خلافت راشدہ کو اگر دیکھیں، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت کو منایا؟ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، کیا انہوں نے آپ کی میلاد کو منایا؟ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، کیا انہوں نے آپ کے میلاد کو منایا؟ آپ کے بعد حضرت علی کا دور خلافت آیا، تو 30 سالہ دور خلافت کے اندر کیا اس دن کو منایا گیا؟ ان کے بعد عشرہ مبشرہ کو دیکھیں یا دیگر صحابہ صحابیات کو دیکھیں، جن کے متعلق آتا ہے تقریباً 1.25 لاکھ تعداد تھی صحابہ اور صحابیات کی، کیا کسی ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے میلاد کو منایا؟ کیا انہیں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں تھی، یا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، یا ان کے پاس استطاعت نہیں تھی؟ جواب آپ پر ہے، لیکن ان کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب وضو کرتے تھے نا، آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے اشارے پہ اپنی گردنوں کا خون پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانے والے، جنہوں نے دین کی خاطر، نبی علیہ السلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیا وہ نبی علیہ السلام کے میلاد کو نہیں منا سکتے تھے؟ صحابہ کے بعد اگر دیکھا جائے تابعین کو، تابعین کو، یعنی سب سے بہترین دور صحابہ کے بعد تابعین کا دور تھا، کیا انہوں نے اس دن کو منایا ہو؟ تابعین نے منایا ہو؟ اسی طرح ائمہ اربعہ کو اگر دیکھا جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کے اندر یہ دن کتنی دفعہ آیا؟ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی زندگیوں کے اندر یہ دن کتنی دفعہ آئے؟ کیا انہوں نے اس دن کو منایا؟ ان کے علاوہ دیگر ائمہ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، امام لیث، امام اوزاعی، دیگر ائمہ کو اگر دیکھا جائے تو کسی نے بھی اس دن کو منانے کا اہتمام نہیں کیا۔ تو حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے کس نے اس دن کو منایا؟ کب منایا؟ کیسے منایا؟ تو اس حوالے سے اگر ریسرچ کی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 600 سال بعد سب سے پہلے اس دن کو منایا گیا۔ منانے والا ایک ملک مظفر الدین تھا، جس نے 600 ہجری کے بعد سب سے پہلے اس دن کو منایا۔ تو حضرات، اگر رب نے بھی حکم نہیں دیا، نبی نے بھی نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، بڑے بڑے ائمہ نے بھی نہیں کیا، تو جس عمل کو نبی علیہ السلام کے 600 سال بعد کیا جائے، اس کی دین کے اندر کیا حیثیت ہے، اور نہ کرنے والوں پر کیا فتوے بازی لگائی جا سکتی ہے؟ اس دن کو منانے کے حوالے سے جو قباحتیں پائی جاتی ہیں، اگر دیکھا جائے نبی سے محبت کے نام پر، یعنی دین کے نام پر ناچ گانا کیا جاتا ہے، ڈول ڈمکا، مرد و خواتین کا اختلاط، اس کے ساتھ ساتھ کیک بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لکھا جاتا ہے، اس پہ پھر چھریاں چلائی جاتی ہیں، آپ کے نالین کی تصویریں بنا کے، جھنڈیاں بنا کر کے ان کے اندر آپ کا نام لکھنا، رب کا نام لکھنا، قرآنی آیات کو لکھنا، اور بعد میں ان کو ردی کے اندر کوڑے میں پھینک دینا، کیا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ ہے ہمارے نبی سے محبت؟ کیا آپ نے اسی کی تعلیم دی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے،
آپ کی تعلیمات کو پڑھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔